الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: كنتم خير أمة أخرجت للناس إلى آخره. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، چرند پرند انسان جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، سب کو پیدا کرنے کا ایک نہ ایک مقصد ہے. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ایک چونٹی جیسے چھوٹے سے جانور کو بھی پیدا کیا ہے نا، تو اسے بھی اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا. تو سوچئے، جب اتنے سے چھوٹے جانور کو بھی اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو آخر اتنے بڑے انسان کو بے مقصد پیدا کیسے کر سکتا ہے؟ اس انسان کے تخلیق، اس انسان کے پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور انسان کی تخلیق کا جو بڑا مقصد ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اسی لیے کیا کہ وہ اس کی عبادت کرے اور وہ اس کے دین کو آگے بڑھائے. تو یہ نظریہ، یہ کام کہ انسان خود کو نیک بنائے اور اللہ کی عبادت کرے، یہ صرف انسان کی ذمہ داری نہیں، بلکہ ہر انسان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جس طرح خود نیک ہے، جس طرح وہ خود احکام کی پابندی کرتا ہے، جس طرح وہ خود منہیات سے رکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتا ہے، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اسی طرح وہ دوسرے مسلمانوں کو بھی اس کی تلقین کرے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی برے کاموں سے روکے اور انہیں اچھے راستے کی طرف لے جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے ہیں، جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، ان سب کا مشن یہی تھا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ نیکی کی طرف حکم دو اور برائی سے منع کرو اور انسان کو اچھے راستے کی تلقین کرو. تو ہمارے پیارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پوری زندگی اسی عظیم مشن میں گزاری ہے اور اسی عظیم نظریے کو ہی ادا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے امت محمدیہ کو بہترین امت قرار دیا ہے، کیونکہ یہ جو امت ہے، مسلمانوں کی امت، یہ صرف اپنی اصلاح نہیں کرتی، یہ صرف خود کو نیک نہیں بناتی، بلکہ جس طرح خود نیک ہوتی ہے اسی طرح دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، کہ چاہیے کہ تم میں سے ایک امت ہو، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ جو نیکی کی طرف دعوت دے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میں سے ایک امت ہو، ایک جماعت ہو، جس کا صرف یہی مشن ہو کہ وہ نیکی کی طرف دعوت دے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ نیکی کا حکم دیں اور ہمیشہ اچھی بات کی تلقین کریں. وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ جو ہے دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ جو نیکیوں کی طرف بلاتے ہیں اور اسی طرح اچھے کام کی تلقین کرتے ہیں اور برے کام سے منع کرتے ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو اب انسان جہاں پر بھی دیکھے کہ جہاں پر برا کام ہو رہا ہے، جہاں پر لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، جہاں پر لوگ رمضان میں روزے فرض ہونے کے باوجود روزے نہیں رکھ رہے، جہاں پر دیکھے کہ سود خوری ہو رہی ہے، شراب خوری ہو رہی ہے، اور جہاں پر دیکھے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، تو انسان اور ہر مسلمان، جس مسلمان کا ایمان پہاڑ کی مانند ہوگا، پکا ہوگا، وہ انسان ہمیشہ ہمیشہ اس برائی کو روکے گا. اور ہمیشہ انسان یہی بات کہے گا کہ جب دیکھے گا کہ کوئی گستاخی کر رہا ہے تو اس کو صرف یہی بات کرے گا کہ اے گستاخ، تو نے اگر کوئی بھی ایسی ویسی بات کی تو نبی کے غلام وہیں پر ایڑیاں رکھتے تیرے سر کو کچل دیں گے.
تو ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من رأى منکم منکرا، کہ جو تم میں سے دیکھے کہ کوئی برائی ہو رہی ہے، جو دیکھے کہ کسی جگہ پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، جو دیکھے کہ کسی پر کسی کی چغلی ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے، کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے، کوئی مسلمان شریعت کے مطابق کام نہیں کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، تو فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو وہ انسان اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ روک دے۔ یعنی کہ کوئی انسان برائی دیکھتا ہے اور اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ اس برائی کو اپنے ہاتھ کے ساتھ روک سکتا ہے، تو اس کو چاہیے، اس پر لازم ہے کہ وہ اس برائی کو اپنے ہاتھ کے ساتھ روک دے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور جو شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اس برائی کو اپنے ہاتھ کے ساتھ روکے، تو اتنا تو کرے کہ وہ فَبِلِسَانِهِ ہی وہ اپنی زبان کے ساتھ اس برائی کو روکے، کہ جہاں پر دیکھے کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، جہاں پر دیکھے کوئی شراب خوری کر رہا ہے، جہاں پر دیکھے کوئی سود خوری کر رہا ہے، اس کو زبان کے ساتھ اتنا تو کہہ دے کہ بھائی یہ غلط کام ہے، یہ حرام ہے، اور اچھے کام کی تلقین کرے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور جو شخص یہ برائی دیکھے اور برائی دیکھنے کے باوجود اس کے پاس اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ اس برائی کو اپنی زبان کے ساتھ روک دے، تو اس انسان پر اتنا لازم ہے کہ وہ اس برائی کو دیکھ کر اس برائی کو اپنے دل میں برا جانے۔ تو آج کل دیکھیں کہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو ہے کہ فَبِقَلْبِهِ اپنے دل میں برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، حضور نے فرمایا یہ جو اپنے دل میں برا جاننا ہے یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے، اور یہ ایمان کا کمزور حصہ ہے، یعنی کہ اس مرد کا، اس مسلمان کا ایمان بہت کمزور بچ چکا ہے۔ تو آج کل دیکھیں کہ لوگ کہیں پر برائیاں دیکھتے ہیں تو وہ وہاں پر برائیاں دیکھنے کے باوجود نہ انہیں ہاتھ کے ساتھ روکتے ہیں اور نہ انہیں زبان کے ساتھ روکتے ہیں، اور برائیاں دیکھنے کے باوجود اسے دل میں بھی برا نہیں جانتے، تو کیا حضور نے فرمایا کہ جو دل میں برا جانے اس کا ایمان بہت کمزور ہے، تو جو دل میں برا نہ جانے اس کے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ تو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جب بھی کسی برائی کو دیکھے، جب بھی کسی برے کام کو دیکھے، اسے فوراً اس سے روک دے اور اچھے کام کی تلقین کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔